بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت جو ہے وہ نریندر مودی پہ لٹو ہے اور بھارتی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ پہ لٹو ہے. ادھر ہم بھی شادیانے بجا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئے گی تو پاکستان میں بھی بڑی خوشحالی آئے گی اور پاکستان میں بھی جناب دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. لیکن نریندر مودی نے تو بالکل اپنا جادو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایسا پھونکا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر ان کو کئی ہیلی کاپٹر بھی دے دیے ہیں. اس کے علاوہ پٹھان کوٹ حملے کے ملزم جو ہے کینیڈا میں وہ بھی دینے کا اعلان کر دیا ہے. کافی چیزیں جو ہیں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے، ہماری خارجہ پالیسی اس معاملے میں بہت پیچھے نظر آتی ہے. ایک چھوٹی سی ریسرچ رپورٹ ہم نے تیار کی ہے. ایس ایچ بنگش میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام مانگڑ بنگش صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ان کے جے شنکر بھی وہاں پہ موجود تھے، بلکہ پوری ٹیم ان کی موجود تھی. اور اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مینجمنٹ ہے یا امریکی انتظامیہ جو ہے وہاں پہ جو بھارتی نژاد لوگ ہیں وہ بھی چھائے ہوئے ہیں اور نریندر مودی کی ٹیم بھی چھائی ہوئی نظر آتی ہے. تو کیا نوازشات کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے اوپر؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب. پہلے تو یہ کہ جب نریندر مودی صاحب امریکہ دورے پہ جا رہے تھے نا تو وہ انٹرنلی جو ہے نا بہت زیادہ تنقید کی زد میں تھے. اور اس تنقید کی وجہ یہ تھی، جیسے راہل گاندھی صاحب نے بڑی تنقید کی تھی کہ ایک تو امریکہ نے ان کے جو 150 افراد تھے وہ بالکل تازہ تازہ واپس بھجوائے تھے، اور ساتھ میں راہل گاندھی صاحب نے بڑے الزامات لگائے تھے کہ بھئی جب آپ نے اتنی بڑی کمپین چلائی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے تو انہوں نے آپ کو باضابطہ طور پر انوائٹ ہی نہیں کیا، بلکہ انوائٹ کیا تھا جے شنکر صاحب کو، فورن منسٹر کو. تو اس حوالے سے جو اندرونی ان کے اوپر جو بہت زیادہ تنقید تھی. لیکن تنقید کے باوجود یا تنقید کے برعکس نریندر مودی صاحب وہ دوسرے عالمی رہنما تھے جو کہ نیتن یاہو کے بعد پہلی مرتبہ جب جو ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے ہیں وائٹ ہاؤس پہنچے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ در پردہ اصل میں انڈیا اور اسرائیل کی بہت بڑی دوستی ہے. اور یہ جو امریکہ کی نوازشات ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہی دوستی ہے، نیتن یاہو والی ہے. اور دیکھیں ابھی چونکہ غزہ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے کہ بھئی جو ہے نا ہم اس کو لینڈ کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر سعودی عرب اور دیگر جو اسلامی عرب ممالک ہیں انہوں نے جو ہے نا رد عمل بھی ظاہر کیا ہے. لیکن اس رد عمل کا کیا ایفیکٹ ہونا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، OIC کو بھی پتہ ہے، لیکن مجھے یونائٹڈ نیشن کو بھی پتہ ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ان کو ہیلی کاپٹر گفٹ کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری جو ہے نا فارن پالیسی کیوں خاموش ہے. کیونکہ ہم نے بڑے شادیانے بجائے تھے مانگڑ صاحب، اسپیشلی پی ٹی آئی نے کہ بھئی حکومت میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں وہ ہیلی کاپٹر کیوں دیے ہیں، کیا مقصد کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے، مقصد تو ہمیں بتائیں گے، ہم تو مقصد کی تلاش میں ہیں کہ بھئی یہ جو 2.6 بلین US نیول ہیلی کاپٹرز جو ہے نا اس کا معاہدہ ہوا ہے $2.6 بلین کا. اور یہ ہیلی کاپٹر کون سے ہیں؟ یہ ہیں 24 MH-60R سی ہاک ہیلی کاپٹرز، یعنی یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں. اور یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سمیت دوسرے جو ایئر کرافٹ دیے ہیں وہ ہیں جو ٹرمپ نے باقاعدہ خود آفر کرائی ہے کہ ہم آپ کو F-35 فائٹر جیٹس دینے کو تیار ہیں. یہ $5 ارب کے معاہدے ہیں، کتنے کے؟ نہیں، یہ جو ہیلی کاپٹرز کے یہ $2.6 بلین کا معاہدہ ہے، اور جو کہ فائٹر جیٹس اور دیگر ڈیفنس کے جو ڈیلز ہیں کل ملا کے یہ $3 بلین کی جو ہے. اور امریکہ یہ چیزیں اگر انڈیا کو دیتا ہے تو انڈیا کو فضائی برتری ہم سے حاصل ہو جائے گی. دیکھیں ساز و سامان میں شاید برتری ان کو حاصل ہو جائے ہمارے مقابلے میں، کیونکہ ہمارے پاس F-35 کے مقابلے کا ایئر کرافٹ تو نہیں موجود نا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا. ہمارے پاس تو یا F-16 ہے ان کا دیا ہوا، یا ہمارے پاس جو اپنا GF-17 تھنڈر ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ابھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے. تو بظاہر تو ان کو جو ہے نا ہم سے برتری حاصل ہوگی ساز و سامان میں، ایکوپمنٹس میں. لیکن وہ تو جیسے کہ مثال ہے کہ ہماری پاک جو افواج کی جو ایئر فورس ہے وہ پھر وقت پہ ایسا کام کرتی ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اعلان یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل ایران کے اوپر وار اٹیک کرنے لگا ہے، زمینی راستے سے اٹیک کرنے لگا ہے، فل فلیش وار ہونے لگی ہے. تو ابھی یہ فل فلیش وار ہونے کے بیان دینے کے بعد انہوں نے انڈیا کو اتنی بڑی ڈیل سے نواز دیا،
اور اتنی بڑی ڈیل نوازنے کے بعد پاکستان کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر کنونشنل، تو ایسے موقع پر پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ جب پاکستان کی جب جنگیں آئی ہیں، جس میں خصوصی طور پر 65 کی جنگ یا 71 کی جنگیں جو شامل ہیں، اس میں ایران کا یہ سٹیک ہے کہ ایران نے نہ کہ صرف تعاون کیا بلکہ جرمنی سے آرٹلری اور ہیلی کاپٹر خرید کے پاکستان کو گفٹ کیے ہیں کہ آپ لڑیں انڈیا کے خلاف، آپ لڑیں. اور ایران کئی مواقعوں پر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اوپر بھی بیان دے چکا ہے کہ انڈیا اپنے مظالم وہاں پر بند کرے. تو یہاں پر فقدان پاکستانی پالیسی کا ہے کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. نہیں چلے، پاکستان تو کیا کرنے جا رہا ہے، مسلمانوں کا امام تو سعودی عرب ہے نا. سعودی عرب کیا کرنے جا رہا ہے؟ سعودی عرب اور ایران کی بھی تو صلح ہوئی ہے نا. دیکھیں وہ صلح ایسی نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم آپ کے تعاون کے لیے آئیں گے، بلکہ یہ ان کی جو ڈیفنس ڈیل ہے وہ تو آلریڈی امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے. یہاں پر بالکل سعودی عرب وہی کردار ادا کرے گا جو کردار غزہ کے اوپر جو کشیدگی تھی اس درمیان انہوں نے ادا کیا ہے. غزہ برباد ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، خواتین مارے گئی، فل فلیش ایک جنگ ہوئی، غزہ کا نام و نشان ختم ہو گیا. نہیں ٹرمپ تو اب شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی سیدھے ہو گئے ہیں. ایک تو انہوں نے ان کی جو آفر تھی $600 ارب کی انویسٹمنٹ کی، اس کو بھی رد کیا. اس کو کہا ہے کہ 1 ٹریلین میں آپ کریں گے تو بات بنے گی. پھر یوکرائن کی جنگ کا سیدھا فرد جرم عائد کر دی شہزادہ محمد بن سلمان پہ. ہاں، اور ساتھ میں اسی کی کڑی یہ میں شامل کر دوں کہ ٹرمپ نے انڈیا کو بھی آفر کرائی ہے کہ بھئی آپ پیٹرول لینا بند کریں ایران سے. وہ پیٹرول جو آپ ایران سے لیتے ہیں وہ ہم سے لیں، اور جو رشیا سے لیتے ہیں اس میں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ انڈیا جو ہے نا ایران کے ساتھ اپنے سارے ٹریڈ ختم کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے. یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے، سیز فائر جو ہوا ہے، یہ سیز فائر طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے. اب جو طوفان اٹھنے جا رہا ہے یہ طوفان غزہ سے بڑا طوفان اٹھنے جا رہا ہے، کیونکہ ایران کی جو اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے وہ لوکیشن غزہ جیسی نہیں ہے. یہاں پر اگر جنگ ہوتی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اسرائیل روٹ کون سا استعمال کرے گا. ڈیفینیٹلی ابھی جو ان کے پاس روٹ اویلیبل ہے جو سب سے آسان ہے وہ ہے عراق کا. اگر عراق کا وہ روٹ استعمال کرتے ہیں تو وہاں سے ترکی کو بھی بہت زیادہ کنسرنز ہوں گے کردستان کی وجہ سے. اگر انڈیا ان کو اڈے دے دیتا ہے، انڈیا کیسے اڈے دے گا؟ انڈیا پھر پاکستان کے اوپر سے تو ہم جہاز نہیں گزرنے دیں گے نا. اور اگر یہ موقع خدا نہ خواستہ آ گیا کہ پاکستان کے اوپر سے جہاز گزارنے دیں تو پاکستان کے اپنے اندر جو اتنی دہشت گردی کی لہر اس میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا ہمارے سول وار شروع ہو جائے گی، فرقہ وارانہ جنگ شروع ہو جائے گی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ابھی تک خاموش ہے، کوئی فارن پالیسی اس نے نہیں دی، عوام میں بڑا تجسس ہے. یار فارن پالیسی کیا دیتے کہ وہاں پہ اس کے حلف برداری تھی، ہم نے وزیر داخلہ کو وہاں بھیج دیا، ہمارا وزیر خارجہ یہاں پھر رہا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا معاہدے ہو رہے ہیں. جو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں، وہ تو ہم نے تو چبلی ماری تھی نا. ہمیں بلایا تھوڑی گیا تھا، ہمیں تو چبلی مارنے کے لیے ہم وہاں پہ گئے تھے. ہمارے وزیر خارجہ جو ہے نا نہیں گئے تھے، انٹیریئر گئے تھے، بلاول بھٹو صاحب گئے تھے، لیکن آفیشیلی ہمیں کوئی نہیں تھی، اور ابھی تک بھی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالی ابھی تک. ایک ٹیلی فون کال بھی نہیں ہماری ایکسچینج ہوئی آپس میں کہ ہم ان کو. ہاں، ہمارے پی ایم صاحب نے جو ہے نا وی پی این استعمال کر کے ٹویٹر پہ مبارکباد دی تھی. وہ بھی لیا کہ نہیں انہوں نے؟ اب مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ وی پی این زدہ جو مبارکباد، کیونکہ عمران خان نے خط میں تو وی پی این کے ذریعے ہی کھلا لکھا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملا ہی نہیں ہے. جی اچھا، دوسرا یہ بتایا کہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو کہا ہے کہ جی وہ پٹھان کوٹ ممبئی حملہ کیس، ممبئی حملہ کیس میں ملوث جو طہور رانا تھے، جو کہ کینیڈین پاکستانی نژاد کینیڈین نیشنل ہے، وہ امریکہ کے پاس ہیں، اور انڈیا کب سے ان کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ وہ ہمیں حوالے کیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا تھا گزشتہ برس، اس کا فیصلہ بھی آیا، اور امریکن سپریم کورٹ نے بھی یہ امریکن گورنمنٹ سے کہا تھا کہ یہ انڈیا کے حوالے کیا جائے. لیکن تب سے اب تک کسی وجوہات کے بنا پر یہ ابھی تک حوالے نہیں ہوا تھا. لیکن اس ملاقات میں جو اب 2 روزہ
دورہ ہوا ہے نریندر مودی کا، باقی نوازات کے ساتھ، وہ تو چلو ڈیفنس ڈیل تھی، یہ سب سے بڑا ایٹم بم جو پاکستان پہ گرا ہے وہ یہ گرا ہے کہ طہور رانا کا اعلان کیا ہے ٹرمپ نے خود کہ ہم آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اس کو۔ اگر اس کو حوالے کرتے ہیں تو پاکستان کو کیا نقصانات ہیں بھائی اس کے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ممبئی حملہ کیس کی جو ڈائریکٹ ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے۔ اب جب طہور رانا انڈیا کے حوالے ہو جاتا ہے، ایک تو وہ حقیقت ہے کہ جو طہور رانا کی ہے، لیکن حوالے ہونے کے بعد جو حقیقت سامنے آئے گی مینیپولیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، یا وہ زبردستی جو مینیپولیٹڈ بیانات سامنے آئیں گے، تو وہ بیانات جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے قابل برداشت ہوں گے، یا پاکستان اس کا صدمہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ دیکھیں کے پی کے میں اور اسپیشلی فاٹا میں جو دہشت گردی کی لہر اٹھی ہوئی ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پتہ پھینکا ہے طہور رانا والا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بلیک میلنگ کا ایک پتہ ہو کہ پاکستان کو ذرا دبایا جائے اور مطلوبہ نتائج کے لیے اسرائیل کے لیے پاکستان کو کہا جائے کہ جی ہمیں اپنا ہوائی راستہ دیں، ہم نے اٹیک کرنا ہے ایران کے اوپر، ورنہ تو ہم یہ ادھر دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی امریکہ اس کی طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہوائی اڈا تو میرے نظر میں جو میری ذاتی تھاٹس ہیں نا، امریکہ بھول جائے، پاکستان سے تو ہوائی اڈا اب ملنے سے رہا۔ فیوچر میں کوئی گیم ڈل سکتی ہے، پاسبلٹی ہو سکتی ہے، فیوچر میں ہی ہوگی، ابھی کوئی جو ہے نا، نہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ ہم ودن 3 اور 4 منتھ جو ہے نا اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پہ۔ آپ کو پتہ ہے ایک فون پہ پرویز مشرف صاحب نے پھینک دے دیے۔ عوام کی جو کنڈیشن ہے نا، اس وقت کی عوام کے شعور میں اور اب کی عوام، اللہ کا واسطہ یار، عوام کی کون سنتا ہے یار، ناک کے اشارے نہیں دیکھیں سر، یہاں پہ بات نہ فرقہ واریت کی آ جائے گی۔ دیکھیں آپ کے پاکستان میں بہت بڑی فین فالوئنگ ہے ایران کی، اور جتنی بڑی فین فالوئنگ ہے ایران کی، اسی سے زیادہ بڑی فین فالوئنگ ہے سعودی عرب کی۔ تو یہ الٹیمیٹلی پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں نا سویا ہوا طوفان تو یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب کے حمایتی اور ایران کی حمایتی وہاں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں، یہاں پہ یہ آپس میں گتم گتا ہو جائے، تو پاکستان تو یہ چیز بیئر نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے ماضی میں بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب۔ دیکھتے ہیں جی ناظرین، نئی صف بندی ہو رہی ہے اور امریکہ یہ صف بندی کر رہا ہے۔ امریکہ نے اپنی بغل میں نیتن یاہو کو اور دوسری بغل میں نریندر مودی کو کھڑا کر لیا ہے، اور سامنے اس نے نشانے پہ پاکستان کو بھی رکھا ہوا ہے، ایران کو بھی رکھا ہوا ہے، اور سعودی عرب والوں کو بھی رکھا ہوا ہے۔ پہلے صرف غزہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، اب یہ جو نئی صف بندی ہے یہ کیا رنگ لائے گی، پاکستان کا کیا کردار ہوگا، رشیا کا کیا ہوگا، چائنا کا کیا ہوگا۔ اصل تدبیر کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیا کے جو خدا ہیں وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔